اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین غلام اللہ علی منکر فضائل وقاسب حقوق مجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری یا علی۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، برائے ظہور منتقم خون حسین صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، دعا گو ہوں دنیا کے طول و عرض میں جس جس ملک، جس شہر میں یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر الہیہ سنا جا رہا ہے، مالک آپ تمام سامعین کے گھروں کو عزا خانہ حسین میں شمار فرمائے۔ اس ذکر کی برکت سے مالک آپ سے، آپ کے اہل و عیال سے، گھروں سے، گھرانوں سے ہر طرح کے دکھ، درد اور بیماری کو دور فرمائے۔ لائیو براڈ کاسٹنگ کے سلسلے کی آج ایک اور نشست ہم گفتگو کر رہے ہیں، مستقل مسلسل مالک کے فضل و کرم سے سرکار قائم آل محمد بقیت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مبارک پر بعنوان وہ آنے والے ہیں۔ حسب وعدہ کل کی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب انشاءاللہ مالک نے جو ہمارے دامن التجا میں، ہمارے خاصہ سوال میں اپنے بحر بے قراں سے، اپنی کریمیت کے بحر سے جو موتی عطا فرمائے ہیں، ان میں سے میرے مالک سرکار مولا ولی العصر کی آمد کے بعد ہونے والی جنگ کے احوال آپ کو سناؤں گا۔ سرکار ولی العصر قائم آل محمد مالک کی اس مظہر الہیہ کی ظاہری شجاعت الہیہ کے مناظر جو بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے بیان کرنے ممکن ہیں، ان کے بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے احباب کی یہ خواہش تھی کہ اب جب ذوالفقار بے نیام ہوگی تو اس سے پہلے ایک منظر وہ ضرور بیان فرمائیے کہ جب زمین و آسمان نے آخری بار ذوالفقار کو بے نیام دیکھا تھا، یعنی کربلا میں بادشاہ مولا حسین مالک کی جنگ ضرور پڑھیے گا۔ تو آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور ظاہری بات ہے یہ ربط بھی بنتا ہے کیونکہ میرے ولی العصر مالک قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لا کر انتقام خون حسین کے لیے ہی ذوالفقار کو بے نیام کرنا ہے۔ ان کا نعرہ ہی یا لسارات الحسین ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ جنگ جو انتقام خون حسین کے لیے لڑی جانی ہے، اس کے بیان سے پہلے یہ حق بنتا ہے کہ خود میرے بادشاہ حسین کی اس شجاعت الہیہ کے کچھ مناظر جو ہماری دسترس میں ہیں، جو مالک نے عطا فرمائے ہیں، اس کی تلاوت ضرور ہو جائے۔ تو کل سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ کل میں نے کربلا میں اپنے بادشاہ کی اس جنگ کے حوالے سے تقریباً ساری نشست میں ہی تمہیدی کلمات، کیونکہ میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خانوادہ محمد و آل محمد، خانوادہ عصمت الہیہ، اس میں کسی بھی ذات مقدس کی جو جنگ ہے وہ براہ راست نہ پڑھی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی۔
اس کے لیے بہت سے پہلوؤں پر غور کرنا، ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جسے ہم عرف عام میں تمہید کہتے ہیں۔ تو کل کی تقریباً ساری ہی گفتگو تمہید میں تھی، لیکن یہ اس طرح کی تمہید نہیں تھی۔ آپ کے کافی سارے پیغامات مجھے دکھائے گئے جس میں آپ کی طرف سے سراہا گیا، مزید پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ ظاہری بات ہے ہم نے کل کا پورا وقت ہی اسی میں صرف کیا، اسی عبادت میں، اور آج بھی پورا وقت، لیکن یہ ضروری تھا۔ جو احباب کل موجود تھے وہ یقیناً آج کی اس گفتگو کا مزید لطف اٹھائیں گے۔ تو بس میں، کیونکہ بہت سی منازل طے کرنی ہے، تو میں مزید کسی تمہید میں یا مزید کسی ایسی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ اس کی وجہ سے وقت جو ہے وہ دامنگیر ہو جائے ہمارے۔ لیکن بس یہ گزارش ہوگی میری کہ جو احباب کل تھے وہ اپنے ذہنوں میں کل والی تمہید کو ضرور تازہ کر لیں کہ میرا مالک، میرا بادشاہ مولا حسین یہ سار اللہ ہے۔ میرے مالک کی زیارت کا جملہ ہے، کربلا بھی جائیں تو آپ کو یہی سلام ملتا ہے، السلام علیکم یا سار اللہ و یا ابن سار۔ سار اللہ کے معنی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کیے۔ میرا ابھی اس عنوان کے ذیل میں ابھی سار اللہ پڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو باقاعدہ ایک مکمل نشست چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن صرف اس کے معنی بیان کر رہا ہوں جو یقیناً آپ میں سے سب کو علم ہے، ہر حسینی کو ان معنوں کا علم ہے۔ سار اللہ یعنی اللہ کا خون، تو جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، کہ جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے، کہ جس کا سینہ سدرت اللہ ہے، کہ جس کا پہلو جنب اللہ ہے، کہ جس کی پنڈلی ساق اللہ ہے، کہ جس کی روح روح اللہ ہے، کہ جس کا نفس نفس اللہ ہے، کہ جس کا ارادہ ارادت اللہ ہے، کہ جس کی مشیت مشیت اللہ ہے، جو خود باپ اللہ ہے، جو خود کلمت اللہ ہے، جو خود حقیقت اللہ ہے، جو خود آئینت اللہ ہے، جو خود آئینہ اوصاف جلی ہے، یقینی طور پہ اسی کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ سار اللہ، وہ اللہ کا خون۔ اور صرف سار اللہ ہی نہیں، اگر آپ زیارت کے جملوں کی طرف رجوع کریں تو وہ جملے کہہ رہے ہیں اللہ کا وہ خون کہ جس کا انتقام لیا جانا ابھی باقی ہے۔ میرا بادشاہ منتقم انتقام لے گا۔ میرا مالک حسین یہ مظہر شجاعت الہیہ ہے۔ میرا مالک حسین یہ شجاعت الہیہ ہے۔ آپ نے کل اس جملے کو بھی پسند بھی کیا اور قبول بھی کیا، تو میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، مالک حسین شجاعت الہیہ کا مظہر ہے، میرا مولا حسین پروردگار شجاعت ہے۔ شجاعت حسین کی پروردہ ہے۔ زمانے کی نبضیں تھمی ہوئی تھیں علی مالک کے اس قول اقدس کی وجہ سے، علی جیسے شجاع کے اس قول کی وجہ سے، علی جیسے بہادر کے اس قول کی وجہ سے، علی امیر المومنین، علی مالک اسد اللہ جو خود ید اللہ ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے، اس علی کے اس قول اقدس کے بعد زمانے کی نبضیں تھمی ہوئی تھیں کہ جب علی نے کہا ابھی تم نے میرے حسین کی جنگ کہا، ہواؤں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، ملائکہ کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، زمانے کی نبضیں تھمی ہوئی تھیں۔ زمانہ اپنی کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس شجاعت کے لیے علی جیسا شجاع یہ کہے کہ ابھی تم نے وہ شجاعت کہاں دیکھی۔ عباس جیسے جری کی شجاعت کے منظر کے بعد جو علی یہ کہے تم نے عباس کی جنگ دیکھی؟ ہاں دیکھی جی مولا دیکھی، مگر تم نے ابھی حسین کی جنگ کہاں دیکھی۔ خدا کی قسم اگر آپ اس جملے کو اپنے اندر اتار لیں تو زندگی کا آخری جملہ بھی ہو تو دکھ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بات بادشاہ حسین، عباس جیسے جری نے جب علی کے سامنے علی بن کے علی کو علی کی جنگ دکھائی
تو اس مارکے کے بعد علی کہہ رہے ہیں دیکھ لیا مگر تم نے ابھی حسین کی جنگ کہاں. میں نے کل بھی ایک گزارش کی تھی کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے اپنے مالک کے حضور کہ بالخصوص جب ایسے عنوان پہ گفتگو کروں کہ جب میرے مالک کی شجاعت کا کوئی منظر ہو تو پھر میں سناؤں نہ، پھر مولا سے خیرات طلب کر کے مالک سے یہ بھیک مانگوں کہ میرے بادشاہ تیرے عطا کردہ لفظ پڑھ تو رہا ہوں، میرے مالک جو سن رہے ہیں ان کو دکھا، جیسا ان کا ظرف ہے اس ظرف کے مطابق میرے بادشاہ میرے مولا کوئی نہ کوئی منظر انہیں دکھا. یہ منظر نگاری. اگر سینے میں قوت ولایت ہے، اگر رگوں میں حرارت ولایت ہے، اگر جذبہ ولایت امیر المومنین سے سرشار ہے، اگر روم روم میں حسین کی حسینیت سمائی ہوئی ہے، اور اگر ظرف تمہیں اتنی وسعت اور اجازت دیتا ہے تو پھر پرواز کر کے خود کو لے جاؤ 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور. لقودق سے راہ. میں نے کہا مالکوں کے مصائب میں فضائل کے بہت پہلو ہیں. آج کی گفتگو ایسی ہے، میں جانتا ہوں کیونکہ ماضی میں بھی ایسا بارہا ہوتا رہا ہے، میں جانتا ہوں آج کی گفتگو ایسی ہے کہ بارہا آپ کی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، بارہا آپ کے جذبات آپ کے ضبط کے دامن چھوٹ سکتے ہیں، لیکن بس شجاعت الہیہ کے اس پیکر کی شجاعت بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع، اس محل اور اس وقت کی منظر نگاری ضرور. اپنے مالک کی یہ شجاعت میں سر ڈھانپ کے نہیں پڑھ سکتا. اگر ممکن ہے تو لے جاؤ اپنے تصورات کو، لے جاؤ وہاں. تمہیں ابھی تک زمانے نے حسین مالک کی جنگ کے احوال کے چند جملے سنائے ہوں، ابھی تک کتب کے ذریعے تم تک پہنچنے والی چیزیں ٹوٹی ٹوٹی ہوں گی، کٹی ہوئی ہوں گی. آؤ آج میری انگلی پکڑو، تھام لو. آج میں تمہیں بتاؤں کہ حسین نے کربلا میں کوئی ٹوٹی پھوٹی جنگ نہیں کی. حسین کی جنگ کربلا میں کوئی مختصر جنگ نہیں تھی. کربلا کا ایک ایک پہر وہ تمہارے آج کے وقت کے اس پہر کے مطابق نہیں تھا. اس وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. حسین نے اس وقت کی نبضیں روک دی تھیں کیونکہ وہی امام وقت تھا. وقت تھم گیا تھا، وقت رک گیا تھا اور حسین لڑ رہا تھا. حسین لڑ رہا تھا اور حسین نے وقت کو اس وقت تک وقت رکا رہا جب تک امام وقت کی رضا تھی. رکا رہا وقت، تھما رہا وقت اور حسین لڑتا رہا. آؤ چلو، میں نے کوشش کی کہ تمہیں لے آؤں ایک خاص مقام تک. چلو اب مربوط ہوتے ہیں کل والی اس آخری جملے سے جو میں نے کہا تھا، اسی لیے یہاں پہ اختتام کر رہا ہوں، یہیں سے آگے بڑھوں گا. سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا اپنی پاک مخدومہ عالیہ سے، پاک بی بی حسین کیسے لڑے؟ حسین کیسے لڑے؟ علی کی بیٹی ایک بار پھر علی کے انداز میں مسند چھوڑ کے اٹھی. عباس کی یہ پاک مرشد زادی، شجاعت الہیہ کا مظہر،
چہرے کے تیور تبدیل ہونا شروع ہوئے، جمال الہیہ جلال الہیہ میں بدلنا شروع ہوئی۔ کہ میرے والی کیا پوچھ لیا آپ نے، کیا بتاؤں میں کہ حسین کیسے لڑے؟ کہ مخدومہ میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سرکار علی کی زبانی سنا تھا، تم نے علی کو جنگ کرتے دیکھا، تم نے عباس کو جنگ کرتے دیکھا، تم نے حسن کو جنگ کرتے دیکھا، مگر تم نے ابھی حسین کو جنگ کرتے دیکھا۔ والد مالکن جب سے یہ قافلہ آیا ہے، میں اس قافلے کی زبانی الگ الگ باتیں سن رہا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے حسین کو پیاسا لڑوایا گیا، کوئی کہتا ہے حسین کو بے کس لڑوایا گیا، کوئی کہتا ہے حسین زخمی تھا جب لڑا تھا، کوئی کہتا ہے حسین کا کوئی مددگار نہیں تھا، حسین بے یار و مددگار تھا جب لڑا، کوئی کہتا ہے حسین کے بدن میں سخت نہیں تھی جب لڑا۔ میں نہیں مان سکتا، مخدومہ مجھے بتائیے حسین کیسے لڑا، مجھے بتائیے ہمارا حسین مولا کیسے لڑا۔ ہم چار بہادر ہوتے ہوئے بھی جس حسین کی زبان کے نطق کے غلام بنے رہے، عباس جیسا جری جس کی انگشت کے اشارے پر عالمین فی النار ہو جائیں، وہ عباس جس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، وہ عباس کے زمین و زماں مکاں لا مکان نے جس کی جنگ دیکھنے کے بعد العما کی صدا بلند کی تھی، مجھے سننا ہے مخدومہ اس عباس کا مولا کیسے لڑا۔ اب جو مسند نشی تھی علی کی بیٹی، اب بیٹی نہیں رہی، علی بن گئی۔ حسین کی بہن اب بہن نہیں رہی، حسین بن گئی۔ عباس کی مرشد زادی اب وہ نہیں رہی، خود شجاعت عباس کا پیکر بن گئی۔ اور ایک بار اب تک کربلا کا احوال بتاتے ہوئے، اپنے بچوں کا قصہ بتاتے ہوئے، اون و محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ گویا تھم گئے، آنسو تھم گئے۔ ایک بار شام کے قافلے کی جھکی ہوئی کمر اپنے بھائی کی شجاعت کے غرور سے دوبارہ بلند ہوئی۔ گویا شام سے پلٹنے کے بعد پہلی بار بی بی نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا، اپنے بھائی کی شجاعت کے فخر سے اٹھایا۔ کہا والی یہ کیا پوچھا آپ نے، حسین کیسے لڑے؟ کیا بتاؤں آپ کو حسین کیسے لڑے؟ اگر آپ کو سننا ہی مقصود ہے تو پھر والی سنیے، اب میں بتاتی ہوں حسین ایسے لڑے جیسے کبھی بابا علی نہیں لڑے، حسین ایسے لڑے کہ جیسے صفین میں عباس بھی نہیں لڑے، حسین ایسے لڑے کہ عباس کے لاشے سے آواز آتی تھی مرحبا مولا، شجاعت آپ کے قدموں کو بوسے دیتی ہے۔ حسین ایسے لڑے کہ علی اکبر کا لاشا تڑپ کے کہتا تھا بابا حکم تو دو نا، آپ کی قدم بوسی کر کے میں بھی شجاع بن جاؤں۔ حسین ایسے، کیا بتاؤں والی حسین کیسے، آپ بیان کیجئے۔ کیا یہ زمانہ سمجھتا ہے حسین پیاس سے نڈھال تھا؟ یہ سمجھتے ہیں حسین کو بھوک نے توڑ دیا تھا؟ یہ سمجھتے ہیں حسین کو تنہائی نے مغموم کر دیا تھا؟ یہ سوچتے ہیں کہ حسین کی جھکی ہوئی گردن مصائب کی وجہ سے تھی؟ یہ سوچتے ہیں حسین کی خم کمر علام کی وجہ سے تھی؟ والی خدا کی قسم ایسا نہیں تھا۔ حسین کی گردن جھکی تھی کیونکہ اکبر کے بعد کچھ دکھتا نہیں تھا، حسین کی کمر خم تھی کیونکہ عباس کے بعد کمر میں زور نہیں تھا، لیکن حسین کا عزم میں کیا بتاؤں آپ کو،
کہ حسین کا عزم کیا تھا. مخدومہ عالیہ ایک بار پکارا مخدومہ عالیہ نے، کہا کیا بتاؤں میں آپ کو کہ جب علی اصغر کی تدفین کے بعد حسین واپس پلٹے ہیں تو حسین کا کیا عالم تھا. حسین کی ریش اقدس پہ علی اصغر کا لہو تھا. مگر حسین کے چہرے پہ جو اطمینان تھا والی میں بتا نہیں سکتی، وہ اطمینان لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. مخدومہ بتائیے پھر حسین لڑے کیسے؟ کہا حسین خیمے میں آ گئے تھے، اپنے خیمہ اطہر کے صحن میں حسین کبھی دائیں جاتے تھے اور کبھی بائیں جاتے تھے. ملون فوج میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، فتح کا اعلان ہو رہا تھا کہ اب حسین اکیلا رہ گیا. سنو سنو، اب حسین اکیلا رہ گیا. حسین نے جو استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصر، کائنات کا ذرہ ذرہ والی پکار کے کہہ رہا تھا حسین لبیک. زمین کہہ رہی تھی میرے مالک مجھے حکم دو میں ان ملونوں کو اپنے اندر سمو لوں. آسمان کہہ رہا تھا مولا حسین حکم دو میں ان کے سر پہ ٹوٹ پڑوں. ہوائیں کہہ رہی تھی حسین حکم کر میں انہیں تنکوں کی طرح بکھیر کے رکھ دوں گی. پانی کہہ رہا تھا مالک حکم دے ایسا سیلاب آئے گا کہ سیلاب نوح کو لوگ بھول جائیں گے. ملائکہ حسین سے اذن مانگ رہے تھے جنگ کے لیے، جنات اذن مانگ رہے تھے جنگ کے لیے. یہی نہیں، اصحاب کے کٹے ہوئے لاشیں تھر تھرا کے اپنی جگہ چھوڑ چھوڑ کے کہہ رہے تھے والی غربت کا استغاثہ نہ بلند کر، اب بھی تو تصرف الہی رکھتا ہے. مالک حکم دے ہم پھر سے آئیں، ہم پھر سے تجھ پہ قربان ہو. غار سے آواز آ رہی تھی اصحاب کہف کی، ہمیں حکم دو مالک ہم آ جائیں. کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا. یہ غریب جسے سمجھتے ہیں اس نے ظاہری طور پر لبادۂ غربت اوڑھ لیا تھا، اس نے ظاہری طور پر لباس مظلومیت پہن لیا تھا. اس استغاثے کے بعد ملون کی فوج میں خوشیوں کا سما تھا. حسین اکیلا رہ گیا. حسین اب جو پلٹے ہیں نا والی تو منظر بڑا عجیب تھا. اب کچھ ایسا ہوا کہ علی کی بیٹی پھر وہ نہ رہی جو اس وقت تھی، حسین کی بہن پھر وہ نہ رہی جو اس وقت تھی. کہ مخدومہ کیا ہوا؟ کا میدان سے آوازیں آ رہی تھی حسین بس عباس کے جانے کے بعد اب تو ٹوٹ گیا. میدان سے آوازیں آ رہی تھی حسین جس پہ تجھے مان تھا ہم نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. حسین تجھے جس کا سہارا تھا اب وہ نہیں رہا. حسین پسپا ہو جا، تو اب مجبور ہو گیا ہے. مخدومہ نے ایک بار پھر لہجہ الہیہ میں علی کی بیٹی نے علی بن کے، سیدہ کی بیٹی نے سیدہ کے تصرف میں ایک بار حسین کو آواز دے کے اپنے خیمے سے بلایا، حسین بھائی. در اطہر کے باہر کھڑے حسین نے اب جو اپنی بہن کی بدلی ہوئی آواز کو دیکھا تو سمجھ گیا اب بہن نہیں بلا رہی، یہ ماں بلا رہی ہے. اب بہن نے اپنے لہجے میں نہیں بلایا، یہ ماں کے لہجے میں آواز دی ہے، حسین بات سنو. حسین نے خیمہ الہیہ کے در توحید کے اس پردے کو ہٹایا. بادشاہ اندر تشریف لائے، کہ بہن حسین آ گیا ہے. اب ایک بار
عصمت الہیہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، جمال جلال میں تبدیل ہے۔ اب وہ عالم نہیں ہے، علی اکبر چلے گئے تو کیا ہوا، عباس گئے، اونو محمد گئے، قاسم گئے تو کیا ہوا، لیکن اب منظر کچھ اور ہے۔ کا حسین، کا جی بہن، کا حسین بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عباس چلے گئے تو آپ بے کس ہو گئے، عباس نے زین چھوڑ دی تو آپ مجبور ہو گئے، یہ آپ کو پسپا ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ علی کے بیٹے کو شجاعت کے لیے للکار رہے ہیں۔ تو پھر سنیے حسین، اب میں آپ کی بہن بن کے نہیں، اب میں علی کی بیٹی بن کے بول رہی ہوں، اب میں آپ کی بہن بن کے نہیں، اپنی ماں کی وارثہ بن کے بول رہی ہوں۔ سامعین، یہ کہہ کے پاک بی بی مخدومہ عالیہ نے پہلو بدلا، اب جو بی بی ہٹی ہے نا تو پاک بی بی مخدومہ عالیہ نے اپنے خیمہ اطہر کی دیوار پہ لٹکی ہوئی ذوالفقار کو اٹھایا۔ اب وہ بی بی اپنے اس مقام پہ آئی ہے کہ جو بی بی اپنے بابا کو ذوالفقار دیا کرتی تھی، وہ بی بی اپنے اس مقام پہ آئی ہیں اور ذوالفقار کی میان پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اب میں علی کی بیٹی نہیں علی ہوں، اب میں سیدہ کی بیٹی نہیں، میں مقام سیدہ پہ ہوں، اور آپ کو کہہ رہی ہوں حسین، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ آپ سے اذن جہاد لے کے گیا ہے۔ حسین، آپ کو اذن جہاد میں دے رہی ہوں۔ حسین، آپ کو اذن جہاد میں دے رہی ہوں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حسین مجبور ہو گیا، حسین پسپا ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حسین، اب میں کہہ رہی ہوں انہیں شجاعت الہیہ دکھاؤ۔ حسین، اب میں کہہ رہی ہوں انہیں بتاؤ حسین کہ آپ ہی پروردگار شجاعت۔ حسین، انہیں بتا دو کہ کیوں علی نے میدان صفین میں عباس کی جنگ کے بعد کہا تھا تم نے ابھی حسین کی جنگ کہا۔ جس طرح کوئی جرنیل اپنے سپاہ سالار کو تلوار دیتا ہے، اس طرح علی کی بیٹی نے علی بن کے، سیدہ کی بیٹی نے سیدہ بن کے ایک بار ذوالفقار کے میان پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے اور ذوالفقار کے قبضہ قدرت کو حسین کی طرف بڑھایا ہے۔ حسین نے اپنے ید اللہ ہاتھوں کو ایک بار ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ رکھا، بھائی نے ذوالفقار کو اپنی طرف کھینچا، بہن نے ذوالفقار کو اپنی طرف کھینچا، ادھر سے حسین نے کہا اللہ، حسین کی بہن نے کہا اکبر۔ حسین، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں میدان میں، ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، جائیے حسین اور بتائیے انہیں کہ آپ کتنے بڑے شجاع۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا کہ گفتگو ہوئی ایسی ہے آپ کے ضبط کے پیمانے لبریز ہوں۔ ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، خدا کی قسم ابھی ایک لفظ نہیں، ابھی تو حسین کا ایک حملہ نہیں پڑھا میں نے۔ حسین کی اس پاک بہن نے میری حیثیت و اوقات سے بڑھ کے اپنی عطا کے مطابق حسین کی جنگ مجھ فقیر کو عطا کی ہے۔ اگر کہو نا تو پورا عشرہ حسین کی جنگ پہ پڑھ، حسین کے ایک ایک وار کو پوری مجلس میں بیان کروں، ایک ایک ادا پہ حسین کی مجلس میں پڑھ۔ آج دوسرا دن ہے، ابھی حسین کا ایک حملہ نہیں پڑھا۔ حسین کی جنگ، زمانے نے حسین کو بس صرف مظلوم لکھا، حسین مظلوم ہے، لیکن یاد رکھو حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں۔ سن لیا یہاں تک؟ اب اپنے ضبط کو تھوڑا سمیٹ لو۔
اب اپنی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے تو صلاۃ مودت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں تک کا سفر تھا ہی بڑا مشکل، تم نے بڑا ساتھ دیا، یہاں تک آئے. اب آؤ تمہیں بتاؤں کہ جب حسین لڑا تو پھر کیسے لڑا. اب حسین کی بہن نے اپنی ماں کے منصب پر آ کر حسین کو تلوار دی. اب جو حسین آئے ہیں نا میدان میں، تو اب حسین مرتجز پہ آئے. جی جی جی، اب حسین مرتجز پہ آئے. ایک اور بڑی غلط فہمی ہے، وہ بھی درست کر لو تم. 28 خطبے ہیں جو مالک حسین نے کربلا میں دیے ہیں. 28 خطبے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور خطبہ استغاثہ آخری تک 28 خطبے ہیں جو حسین نے دیے. جب بھی حسین خطبہ دینے کے لیے آئے نا تو مرتجز پہ نہیں آئے، ناکے پہ بیٹھ کے آئے. جی جی، اس میں بھی بڑی مصلحت. کبھی مالک حسین کے خطبوں پہ پڑھا تو پھر بیان کروں گا کہ اس میں کیا علتیں شامل ہیں. جب بھی آئے تو اس شان سے ہوتے تھے کہ ناکے پہ سوار ہوتے تھے اور ناکے کے چاروں طرف بنو ہاشم کے جوانوں نے ناکے کو گھیرے ہوتا تھا اور تلواریں بے نیام ہوتی تھی اور مالک ایسے میدان میں آ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور عباس خود تعینات کرتے تھے سب کو کہ تم مولا حسین کے ناکے کے اس طرف رہو گے اور تم اس طرف رہو گے اور تم اس طرف رہو گے. اس میں بھی بڑی مصلحت ہے، یہ مصلحت الہیہ ہے. جب حسین خطبہ دینے آتے تھے تو ناکے پہ آتے تھے، لیکن جب حسین اپنے کسی سپاہی، اپنے کسی جانثار کا لاشا لینے آتے تھے تب مرتجز پہ آتے. پوری کربلا حسین نے مولا عباس کے حوالے کی ہوئی تھی. عباس تو جان کربلا جانے، عباس تو کربلا کا سپہ سالار اعظم، تو جان عباس کیسے لڑنا ہے، کیسے لڑوانا ہے، کیسے حملہ کرنا. تو جان عباس. کب جائے گا، کون جائے گا؟ بھیجتے عباس تھے، اذن مالک حسین سے ملتا تھا، چلے جاتے. سب عباس مالک کے حوالے تھا، لیکن اس میں بہت بڑی علت شامل ہے، بہت بڑی مصلحت ہے کہ جب کوئی زین سے زمین پہ گرتا تھا، جب کوئی پکار کے کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو بڑھتے ہوئے عباس کو حسین روک کے کہتے تھے عباس نہیں، رک جا، اب میں جاؤں گا. اور ناکا نہیں، مرتجز پہ بیٹھتے تھے. سننا چاہو گے کیا ہے شجاعت حسین؟ اتنے دنوں کا پیاسا حسین، پیر حسین، مصائب کے پہاڑ حسین کے کاندھوں پہ ہیں، ماؤں بہنوں کا، بچیوں کا، پردے داروں کا ساتھ ہونا حسین کے لیے مصائب کا پہاڑ ہے. 4 سال کے قرآن کے زبان اطہر سے آواز العطش حسین کے لیے کتنا بڑا مصائب ہے. جاننا چاہو گے شجاعت حسین کی کیا ہے؟ ساری کربلا عباس مالک کے حوالے تھی، لیکن جب بھی کوئی زمین پہ آ کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا تھا، بڑھتے قدم عباس کے روک کے کہتے تھے رک جاؤ حسین، عباس رک جاؤ، اب حسین جائے گا. اور مرتجز پہ، زین پہ حسین اس طرح آتے تھے کہ ایک ہاتھ میرے بادشاہ کا مرتجز کی لگام پہ ہوتا تھا، اور ایک بار ایڑھ لگا کے میرے بادشاہ جب میدان میں آتے تھے تو مالک رکتے نہیں تھے، ایسے جیسے ہوا کے بادلوں پہ مرتجز اڑتا ہوا آتا ہے. جہاں پہ لاشا ہو ایک بار اس کے لاشے کے پاس آ کے حسین ایسے اس کے لاشے کے چاروں طرف، حسین مرتجز سے اترتے نہیں تھے جب بھی کوئی مولا کا جانثار پکارتا تھا. مالک مرتجز سے ایک بار یوں اپنے آپ کو جھکاتے تھے اور اپنا ہاتھ اس سپاہی کے پٹکے میں ڈالتے تھے اور ایک ہاتھ سے اس سپاہی کو ایسے اٹھا کے
بادشاہ حسین اپنی جھولی میں، اور اسی طرح برق کی رفتار سے مالک حسین، گویا معلوم ہوتی تھی کہ کوئی آسمان سے نور کی بجلی ہے جو آئی ہے میدان میں اور اپنے جانثار کو لے کے چلی گئی۔ حسین اس عالم میں آتا تھا، اس عالم میں ایسے لاشیں لے کے آتا۔ ایک جملہ کہوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے، میرا مالک ولی العصر سن رہا ہے، اس کے حوالے بادشاہ تیری پاک جد کی شجاعت اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق پڑھ رہا ہوں مالک، ہمارا پڑھنا اور ان سب کا سننا قبول کرنا میرا بادشاہ۔ ایک جملہ سب مالک عباس کے حوالے تھا، لیکن پتہ حسین سب کو لینے خود کیوں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ یہ راز کھولا تھا میں نے اپنے اس اشرے میں جو میں نے پڑھا تھا، لا عشق الا حسین۔ جانتے ہو کیوں حسین لاتے تھے؟ اس لیے کہ کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے۔ یہ فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام، جو فدا ہو گیا حسین پہ وہ فنا فی الحسین ہو گیا۔ حسین جاتا تھا لینے کے لیے اسے۔ ایسی شجاعت۔ اب جب آئے ہیں نا حسین، تو پہلی بار میدان نے منظر دیکھا۔ پہلے تو جب بھی حسین آئے کسی نہ کسی کا لاشا لینے آئے، اس کے علاوہ جب حسین آئے تو پھر ناکے پہ آئے، مگر اب دیکھا ہے سب نے کہ حسین مرتجس پہ ہیں۔ لیکن حسین ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی جنگجو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، حسین ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی سوار اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا اب تک میں ایک اور رنگ میں پڑھ رہا تھا، اب حسین کی شجاعت میں نے رنگ بدل کے پڑھنی ہے۔ ایسے بیٹھے ہیں حسین جیسے کوئی سوار سواری پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں۔ جیسے کوئی جنگجو اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں۔ حسین مرتجس پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے۔ پہلو کے بل بیٹھے ہیں حسین، ایسے اپنا ایک پہلو موڑ کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کے، اپنے ایک کاندھے کو اونچا کر کے حسین ایسے بیٹھے ہیں، اپنے زانو پہ ہاتھ رکھ کے اور دوسرا ہاتھ ایسے، جیسے کوئی بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے۔ دربار لگا ہوا ہے حسین کا۔ کون ہے اس دربار میں؟ آسمان سے ملائکہ کی صفیں اتری، انبیاء کی صفیں بندھی، اوصیاء کی صفیں ہیں، اولیاء کی صفیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں نہیں، لا تعداد انوار جلیلیہ ہر طرف ہیں، اور حسین اپنے اس دربار میں ایک بادشاہ کی طرح مرتجس کی زین پہ ہے، اور مرتجس یوں چل رہا ہے کہ گویا اگر سلیمان کا تخت دیکھ لے تو مرتجس کے ایک ایک سم کی ادا پہ فنا ہو جائے۔ انبیاء کی صف میں سلیمان نبی دیکھ کے حسین کے مرتجس کی چال پہ رشک کے انداز میں کہہ رہے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں تخت مرتجس حسین کی اس مسند کی ادا پہ قربان۔ تم یقین مانو ایسے عنوانات پڑھتے ہوئے میں یہاں نہیں رہتا، اور یقیناً تم بھی یہاں نہیں ہو۔ جس گفتگو کا ارادہ ایک دن 40-45 منٹ کا تھا، دیکھو آج دوسرا دن بھی ہو گیا، ابھی حسین کا ایک حملہ نہیں پڑھا۔ سمجھ رہے ہو شجاعت حسین کی کیا ہے؟ کسی کا حملہ کر دینا اس کی شجاعت نہیں ہوتی، اس کا روب، دبدبا،
جاہو جلال اس کے آنے سے پہلے جو کپ کپی اور تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس کی شجاعت ہے. ابھی حسین نے حملہ نہیں کیا، 2 دن سے بتا رہا ہوں وہ حملہ کرے گا. اب سمجھے حسین کتنا بڑا شجاع ہے. اندازہ ہو رہا ہے حسین کا کربلا میں حملہ کیا ہوگا. مرتجس کی زین پر حسین. اب حسین وہ حسین نہیں ہے کہ جس کی کمر خمیدہ ہے. اب حسین وہ حسین نہیں کہ جس کی سر جھکا ہوا. اب وہ حسین نہیں ہے کہ جس کی آنکھ. کیوں؟ کیونکہ اب حسین کی بہن نے حسین کے ماں کے منصب پہ آتے ہوئے حسین کو کہا ہے شجاعت دکھائیے، حسین لڑیے، حسین جنگ کیجئے، حسین اذن جہاد ہے، جہاد کیجئے. اب حسین دکھا. مالک آئے ہیں، 9 لاکھ فوج سامنے کھڑی ہے، 9 لاکھ فوج، اور 9 لاکھ فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کہتے ہیں اب حسین آیا ہے. اب حسین. ایک حملہ نہیں ہے حسین کا کربلا. حملہ تو میں غلط کہہ گیا، ایک جنگ نہیں ہے حسین کی کربلا میں، 3 جنگیں ہیں، 3. ابھی تو میں نے صرف حسین کی آمادگی پڑھی ہے، ابھی تو پہلی جنگ بھی نہیں پڑھی، ابھی صرف آمادگی پڑھ رہا ہوں. نو لاکھ کی فوج میں میرے بادشاہ نے ذوالفقار کو اپنے دونوں زانوؤں کے اوپر رکھا، اور ایک بار حسین نے اپنے مرتجس کے پہلو سے ایک نیزہ اٹھایا، اور میرے مالک نے میدان میں آ کے جہاں کھڑے تھے اس نیزے کو زمین میں گاڑ. کیا علت ہے اس کی ابھی بتاؤں گا میں. زمین میں گاڑ، اور نیزے کو گاڑنے کے بعد حسین نے اب پھر سے ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ اپنے ہاتھ کو جمایا، اور ایک بار ذوالفقار کو اٹھا کے حسین نے کربلا میں پہلی بار اب اعلانیہ جنگ کے لیے تکبیر کہی ہے. جانتے ہو کیسے کہی ہے؟ ایک بار مرتجس نے اپنی گردن گھما کے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے مرتجس کی آنکھوں میں دیکھا، مرتجس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حسین سے پوچھا مولا حکم کیا ہے. حسین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مرتجس سے کہا بھیا مرتجس اذن جہاد مل چکا ہے، اب شجاعت الہیہ زمان کی نبضیں جو رکی ہوئی تھیں اس کو وہ دکھانی ہے. سامعین، مرتجس نے اب جو نظریں ہٹا کے سامنے دیکھا نا، تو اب 9 لاکھ کی لشکر یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ حسین کی نظروں کی کاٹھ زیادہ تھی یا مرتجس کی نظروں کا قہر زیادہ. حسین نے ایک بار مرتجس کو ایڑھ لگائی، مرتجس مہمیز ہوا، اپنے دونوں پاؤں مرتجس نے اپنے دونوں سمے مبارک اٹھائے ہیں، اٹھا کے جو واپس زمین پہ مارے ہیں، پوری کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا ہے. ملون لشکر شام کی فوج کی تنابیں جو خیموں کی لگی ہوئی تھی، مرتجس کے دونوں قدم جو زمین پہ آئے ہیں تو وہ تنابیں کھل گئی ہیں، وہ خیمے جو تنے ہوئے تھے وہ زمین پہ آئے ہیں. پوری کربلا کی زمین کانپی ہے. ایک بار مہمیز مرتجس نے اپنے دونوں سم زمین پہ مارے ہیں، ابھی زمین نے اپنی لرزش کو روکا نہیں تھا کہ حسین نے فلک شگاف انداز میں کہا ہے اللہ اکبر. حسین کی اس تکبیر کا کہنا تھا کہ عرش والے اللہ نے تکبر والے انداز سے اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا دیکھا اس لیے میں اکبر. حسین نے کہا اللہ اکبر.
میری کبریائی زمانے سے ثابت نہیں ہے، حسین کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ تکبیر کہنے کے بعد کہاں کیا حسین نے حملہ؟ پہلا حملہ، پہلی جنگ کا پہلا حملہ۔ پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا۔ پہلی جنگ کا پہلا حملہ کہاں کیا؟ میمنہ پہ نہیں، میسرہ پہ نہیں، کہاں کیا؟ قلب لشکر پہ۔ قلب لشکر پہ، نہ میمنہ میں حسین نے حملہ کیا، نہ میسرہ پہ حملہ کیا، قلب لشکر پہ حسین نے حملہ کیا۔ جہاں سے حسین گزر رہا تھا وہ لشکر یوں چیرتا جا رہا تھا جیسے کپڑے کو بیچ سے پھاڑ دیا جاتا ہے نا، ایسے درمیان سے وہ لشکر چیرتا جا رہا تھا۔ قلب لشکر ایک طرف سے میمنہ پہ گر رہا تھا، ایک طرف سے میسرہ پہ گر رہا تھا، اور جو قلب لشکر درمیان میں تھا، اب حسین کو آتا دیکھ کے یہ قلب لشکر پیچھے بھاگا، پیچھے پلٹا۔ کہاں تک بڑھے حسین؟ حسین بڑھے ہیں 16 میل تک، 16 میل تک حسین بڑھے ہیں۔ اور ایک بار وہاں پر پہنچ کے حسین واپس مڑے ہیں، واپس مڑے، جا رہے تھے نا اس طرح سیدھا۔ اب جب حسین جا رہے تھے تو خیام حسینی حسین کی پشت پہ تھے اور چہرہ سامنے تھا، اور لشکر کا چہرہ خیام حسینی کی طرف تھا۔ حسین نے لشکر کو بیچوں بیچ چیر دیا۔ اب جا کے جو حسین رکے ہیں تو اب حسین مڑے، اب جب حسین مڑے تو حسین کا چہرہ ہے خیمہ حسین کی طرف، اور جب حسین مڑے ہیں تو ظاہری بات ہے اب سارا لشکر بھی حسین کی طرف مڑا، اب لشکر کی پشت ہو گئی ہے خیام حسین۔ نہیں سمجھے؟ یہ مشیت الہیہ۔ حسین جانتے ہیں کہ مجھے اذن جہاد دینے والی میری پاک بہن خیمہ اطہر کے اوٹ میں میری جنگ دیکھ رہی ہے، تو حسین کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ یہ ملعون کا لشکر اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو۔ حسین نے اس کا رخ بدل دیا کہ لے بہن، تو جو شجاعت الہیہ کا منظر زمین و زمان کو دکھانا چاہتی ہے، بہن دیکھ اور گواہ ہو جا، تاکہ جب میرا بھائی پوچھے گا حسین کیسے لڑے تو بتائے گی میری بہن کہ حسین کیسے لڑے۔ وہاں مڑے حسین، اور مڑ کے حسین نے ایک نیزہ پھر زمین میں گاڑا۔ پہلا نیزہ وہاں گاڑ دیا تھا، ایک نیزہ یہاں۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، کوئی بڑی فوج چھوٹی فوج پر حملہ آور ہوتی ہے تو ایک میپ بناتی ہے، اس میپ میں وہ ٹیریٹری ڈیفائن کرتی ہے اپنی فوجیوں کے لیے کہ تمہارے مد مقابل چھوٹی سی ٹکڑی ہے، دیکھو اس ٹکڑی کو یہاں سے یہاں تک ان دو سرحدوں کے بیچ میں رکھ کے یہاں مار دینا، اس سے باہر نہ نکلنے پائے۔ یہ ہمیشہ بڑی فوج چھوٹی فوج کے لیے ایک فوجی اصطلاح میں گھیر کے مارنے کے لیے ایک نقشہ بناتی ہے۔ حسین بتا رہا تھا 9 لاکھ ہو، اترا رہے ہو۔ علی نے علی ہوتے ہوئے کہا تھا تم نے ابھی حسین کی جنگ کہاں دیکھی؟ بتاؤں کیوں کہا تھا، بتاؤں کیوں کہا تھا؟ ایک نیزہ حسین نے وہ گاڑ دیا ہے، دوسرا نیزہ حسین یہاں گاڑ رہا ہے، تم 9 لاکھ کو حسین کہہ رہا ہے نہ ایک کو اس نیزے سے ادھر جانے دوں گا نہ ایک کو ادھر جانے دوں گا، اس کے بیچ میں رکھ کے حسین مارے گا، اس کے بیچ میں رکھ کے۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو میں تمہیں بتاؤں، لیکن میرے پاس حسین سے بڑی قسم ہی کوئی نہیں ہے جو تمہیں بتاؤں۔ مجھے نہیں پتا میرے وقت کا مالک و مختار میرا مولا اس سے 100 سے بھی زیادہ ہونے والی مجالسوں میں سے کتنی مجلسیں میرے بادشاہ نے
سنتے ہوئے یہ کہا ہوگا واہ صحیح بیان کر رہا ہے تو. میں نہیں جانتا ایسا ہوا ہوگا یا نہیں یا کتنی بار، لیکن ایک بات جانتا ہوں، اپنے پاک جد حسین کی شجاعت یہ میرا بادشاہ حاضر اور ناظر مولا ضرور سماعت فرماتا. مجھے نہیں پتا تم کیسے سن رہے ہو، کیسے داد دے رہے ہو، تمہاری کیفیت کیا، لیکن یہ میں اپنے پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تیرے وقت کا مولا اپنے جد کی یہ شجاعت سن کے اس وقت کس کیفیت میں ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. میرے وقت کے مالک کو اپنے حسین بادشاہ کی ذات سے کیسی وابستگی ہے یہ زمانہ نہیں جان سکتا. اور جب بات ہو مالک کی جنگ کربلا کی، ایک ایک لفظ کا ضامن و گواہ بن رہا ہے میرا مولا. آج بھی دیکھو وقت کیسے گزرا، اور ابھی تو میں نے حسین کی پہلی جنگ کا پہلا حملہ پڑھا. چلو پھر سناؤں گا، آج جہاں تک ہے وقت مکمل ہوا، کل تمہیں آگے کی جنگ بھی سناؤں گا، مزید جنگ سناؤں گا تمہیں حسین کی، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں میرا مالک امام زمانہ اپنی جنگ سننے کے لیے اتنے بے قرار نہیں ہوں گے جتنی دعائیں میرا بادشاہ اپنے جد حسین کی جنگ سننے کے بعد تمہیں اور ہمیں دیں گے. امام دعا دیں گے کہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس سے تم دعا مانگتے ہو نا وہ تمہیں دعا دیں گے. جب حسین کی جنگ پہ تم واہ کہتے ہو نا، اور جب وہ دعا دے تو پھر بندے کو کائنات میں اور کسی شے کی حاجت ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں. بس یہ آخری جملے اور اس کے بعد 2-3 جملے مصائب کے سنو. پھر حسین کی جنگ تو میں پڑھوں گا نا، پھر کل بھی پڑھوں گا. ابھی پہلا حملہ کیا حسین نے اور 9 لاکھ کے لشکر کو چیر کے رکھ دیا. آدھا لشکر ادھر گرا، آدھا لشکر ادھر گرا. جو قلب لشکر میں حسین کے آگے آگے تھے وہ اب بھاگ رہے. حسین تو مڑ گئے، حسین تو مڑ گئے، لیکن جو حسین کے آگے تھے وہ بھاگتے رہے. روایت کہتی ہے کہ کوفے کی فصیل سے جا کے ٹکرائے، یعنی حسین کے نعرہ تکبیر کی گونج تھم نہیں رہی تھی. شجاعت الہیہ جب اپنی شجاعت کا پیکر کا نمونہ دکھائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کربلا سے کوفے تک پہنچ جائیں تو گھوڑے رکتے نہیں ہیں. کربلا کی کوفے کی فصیل سے جا کے ٹکرائے، صرف فصیل سے نہیں، روایت کہتی ہے کوفے کے اندر داخل ہو گئے. صرف کوفے میں داخل ہوئے نہیں، روایت کہتی ہے کہ دارالامارہ میں داخل ہوئے. ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ ملعون خدا لعنت کرے ابن زیاد اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، خود نجس، اس کا وہ تخت نجس. لیکن کہتے ہیں جب یہ لوگ حسین کی تکبیر اور شجاعت الہیہ کے اس جلال کی تھر تھراہٹ اور کپ کپاہٹ کے ساتھ ان کے آنکھوں کے رنگ پلٹ چکے تھے، ان کے چہرے زرد ہو چکے تھے، ان کی کیفیتیں یہ تھیں کہ ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم کانپ رہے تھے، پسینہ یوں بہ رہا تھا کہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں زمین پہ پسینہ بہ جاتا تھا. اس عالم میں جب ملعون ابن زیاد نے دیکھا تو اپنے نجس تخت کو اور بھی نجس کرتا ہوا یہ اٹھ کے بڑھا، کیا حسین نے کوفے پہ حملہ کر دیا؟ کیا حسین نے کوفے پہلی جنگ کا پہلا حملہ؟ صرف نام ہی سنا جنگ حسین، حسین کربلا میں لڑے اور مار دیے گئے. نہ 3 جنگیں ہیں حسین کی کربلا میں، پہلی جنگ کا پہلا حملہ ہے یہ. دیکھ رہے ہو کیفیت کیا ہے؟
میرے امام زمانہ کی رضا ہے تو اب پھر کل بھی پڑھوں گا۔ امام میں نے کہا نا میرا بادشاہ اپنی جنگ کے لیے بیتاب نہیں، اپنے جد کی جنگ سننے کے لیے، تو پھر پڑھیں گے اب۔ اور اب جو مڑا ہے نا حسین 16 میل پہ جا کے، تو حسین نے کربلا کو 16 میل میں گھیر لیا ہے۔ 16 میل میں آدھی فوج ادھر ہے، آدھی فوج ادھر ہے۔ حسین نے اب ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کے مرتجس کو پھر مہمیز کیا۔ پہلے حسین کی اور مرتجس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو تھی، اب حسین کی نظریں تو جڑی ہوئی ہیں اس لشکر پہ، اب مرتجس اور ذوالفقار کی آپس میں گفتگو ہے۔ اب ذوالفقار مرتجس سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، مرتجس اب میری جنگ کا رنگ دیکھ، مرتجس اب میری جنگ کا ڈھنگ دیکھ، مرتجس دیکھ دیکھ، ابھی تک حسین نے مجھے علی اصغر کی قبر بنانے کے لیے استعمال کیا، مرتجس میرے ضبط کے پیمانے لبریز ہو گئے، مرتجس دیکھ اب ید اللہ ہاتھوں میں ہوں میں، مرتجس اب میں اکبر کا بدلہ لوں گی، مرتجس دیکھ اب میں علی اصغر کا بدلہ لوں گی، مرتجس دیکھ میں حسین کے پہلو میں لگی رو رہی تھی اور حسین عباس کے بازو اٹھا رہے تھے، مرتجس نے پلٹ کے ایک بار ذوالفقار سے کہا، ذوالفقار کیا کہتی ہے، میں بیتاب ہوں، ارے مجھ پہ سوار حسین کبھی اوسجا کا لاشا لینے گیا، کبھی جون کا لاشا لینے گیا، کبھی ہور کا لاشا لینے گیا، اے ذوالفقار میں حسین کو دیکھ رہی تھی، یہ جب بھی لاشا لینے جاتا تھا یہ مجھ پہ سوار ہوتا تھا، میں حسین کو کہتی تھی مرحبا حسین، ارے تو کیسے مصائب میں میرے پہ سوار تو لاشا اٹھا لیتا ہے، ذوالفقار میں کیسے بھول جاؤں وہ وقت کہ جب علی اکبر نے پکارا حسین مجھ پہ سوار نہیں ہوا، ارے جو اس بہادری سے جاتا تھا وہ 7 بار زمین پہ گرا، چل ذوالفقار ہم دونوں مل کر علی اکبر کا بدلہ۔ ہائے